اللہ جل شانہ کی رحمت خاصہ کن لوگوں کے لیے خاص ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا تذکرہ۔ پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ مکی زندگی کا جو دور تھا وہ ذرا کچھ مختلف تھا، وہاں بے شمار مشکلات مسلمانوں کو سہنی پڑیں، اور اتنی مشکلات صحابہ کرام نے برداشت کی، اس کے بدلے میں نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی ریاست عطا فرمائی، اور وہاں جا کر حضرات صحابہ کرام نے ایک مثالی نظام قائم فرمایا جو پوری کائنات انسانی کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت بنا۔ لیکن وہاں چونکہ یہودی قبیلے آباد تھے بڑے بڑے، طاقت کے لحاظ سے بھی اور بزنس کے لحاظ سے بھی، جن میں بنی قریظہ اور بنو نذیر، اور یہ اپنے آپ کو بڑا علمی قبیلہ اور تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تورات کا علم، زبور کا علم، انجیل کا علم، ہمیں نئے دین، نئے کتاب، نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے تمہارے آباء و اجداد کی وجہ سے جو ان پر اللہ نے حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، یہ میرے نبی اس قرآن کریم کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے تمہارے لیے حلال قرار دے رہے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے لیے بڑے سخت احکامات تھے کہ انہوں نے گائے کے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے فرمایا ان کی توبہ صرف اور صرف قتل ہونا ہوگا، جبکہ شریعت میں اللہ نے آسانی فرما دی۔ بڑے سے بڑا گناہ سچے دل سے انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ گئی، کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس جگہ کو کاٹنا پڑے گا۔ نجاست لگتی گئی، کپڑا کٹتا چلا گیا، سارے اس کے اندر عیب پیدا ہو جاتا تھا۔ جبکہ شریعت میں اللہ نے آسانی رکھی کہ کپڑے کو کم از کم 3 بار دھو لیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ انہوں نے کسی اپنی ذاتی تکلیف کی وجہ سے اپنے اوپر اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو کچھ بنی اسرائیل کے راہبوں نے اور ان کے احبار علماء نے غلط فتووں کی روشنی میں اپنی بنی اسرائیل قوم پر ان کو حرام قرار دے دیا۔ تو اسلام باقی کتابوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مہیمن کا درجہ دیا کہ جن تعلیمات کو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کتابیں جو اللہ نے ان پہ نازل فرمائی تھیں، ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی تھی، قرآن نے انہیں اصل نو طریقے سے بیان کر دیا۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ حلال کرتا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو گندی ناپاک ہے فطرت کے لحاظ سے بھی وہ تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، کسی نبی مرسل کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دے یا حلال قرار دے، حتیٰ کہ شہد والا معاملہ سب کے سامنے ہے، سورۃ تحریم اللہ نے پوری نازل فرما دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت سے لے کر تمام شریعتوں کے اندر خنزیر حرام تھا، چونکہ اس میں بےغیرتی پائی جاتی ہے اور خباثت پائی جاتی ہے، تو اس لیے قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس کے قتل کا ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ اس کا تمام مذاہب کے اندر، شریعتوں کے اندر کھانا حرام تھا، جو قومیں دنیا میں کھاتی رہیں اب اس پہ پابندی ہوگی۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی ہی اس شریعت کا خاصہ ہے کہ اسلام ہر اس گندی چیز کو کھانے سے منع کرتا ہے جو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہو۔ حرام غذا، اسی طریقے سے ناپاک چیزیں جو فطرتاً ناپاک ہوں، قدرتاً ناپاک ہوں، یا انسان کے ہاتھوں ناپاک ہو جائے، ان کے کھانے سے انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کے معاشرے میں دیکھ لیں، خوشی اور غمی کے موقع پر کتنے کام ایسے کر گزرتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی وجود بھی نہیں ہوتا۔
اور کتنے کھانے ایسے جو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دوسروں کا قرب اختیار کرنے کے لیے، مزارات والوں کے لیے، یا اسی طریقے سے جو لوگ دنیا سے چلے جائیں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیاز کے نام پہ تقسیم کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو مٹانا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیم کے ذریعے، حتیٰ کہ اپنی ذاتی عمل کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، اقوال کے ذریعے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے سے امت کو منع فرمایا جس سے انسان کا اخلاق بگڑتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا دکھ اہل مکہ کو تھا کہ جس کو انسان ذبح کرے وہ حلال، اور جسے اللہ تعالیٰ مار دے وہ حرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، انسان جب اللہ رب العزت کے حکم کے روشنی میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جسے مار دیا وہ حرام میں لیا تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور قحط سالی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جب یہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر تو شریعت اس طرح کی اعلان کرتی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، کہ جب انسان پہ اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے، جان بچانا فرض ہو جائے، تو پھر انسان کے لیے شریعت یہ راستہ کھولتی ہے کہ جان بچانا، چونکہ جان اللہ کی دی امانت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی امام المحدثین کتنے بڑے ولی کامل تھے، تابعین کی جماعت میں ہیں، تو آپ حج کے قافلے میں جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ہمارا گزر انتاکی بستی سے ہوا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے گھر کے اندر سے نکلی اور برقع پوش عورت تھی، وہ قوم کے اروڑی پہ آئی اور اس نے مری مرغی اٹھائی اور بغل میں دبائی اور فوراً گھر میں داخل ہو گئی۔ تو میں نے خادم سے کہا بھئی دروازہ بجو، یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیوں اس نے ایسے کیا، یہ کون عورت ہے، کیا حالات ہیں ان کے؟ تو اس نے جب دروازے پہ دستک دی خادم نے تو عورت نے پوچھا بھئی کون مندق الباب، کون ہے ہمارا دروازہ بجانے والا؟ تو اس نے کہا نحن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دنوں سے ہمارے گھروں میں فاقہ ہے، اب تو جان بچانے کے لیے مردار بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا، ہم اس طرح کی کیفیت میں داخل ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا بھئی پڑوبے میں کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی 3000 درہم میں، کہا ان کے حوالے کرو، حج ہم اگلے سال کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جان بچانے کے لیے اس کیفیت پر اترا ہے، اور عبداللہ بن مبارک حج کریے نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کا تقوی تھا۔ تو دوستوں نے رائے دی کہ آپ آئندہ سال جو ہے وہ اپنا حج سے واپسی کے بعد ان کا جو ہے وہ اکرام کر دینا، ان کی مدد کر دینا، فرمایا سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی شان قافلہ چلا گیا، حضرت رہ گئے۔ واپسی کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت آپ طواف کر رہے تھے، ہم آپ کو بلاتے رہے، آپ نے ہماری بات بھی نہ سنی، ہم نے آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کیوں تم میرے ساتھ مذاق کرتے، میں تو گیا ہی نہیں حج پہ، میں کیسے وہاں پہنچ گیا؟ ایک اور آدمی نے کہا حضرت آپ مینا کی وادی میں جب اپنے جانور کو ذبح کر رہے تھے قربانی کے، تو ہم نے بھی چاہا کہ ہم اپنے قربانی کا جانور آپ کے ہاتھوں ذبح کریں، آپ نے ہماری بات ہی نہ سنی، پریشان ہو گئے، لوگ تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو گہری نیند میں چلے گئے تو خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہوئی عبداللہ بن مبارک تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اس طرح کی کیفیت سے نکالنے کی جو محنت کی، اللہ رب العزت نے اس عمل کو قبول فرما لیا، تمہاری شکل میں ایک فرشتہ ہم نے بھیجا جس نے تمہاری طرف سے حج کیا، اور اس سال جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے سب کا حج تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم نے قبول کر لیا۔ تو بس اوقات انسان کی نیکی انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے کہ جہاں انسان اپنے ذاتی عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمَ الْخَبَائِثَ، چونکہ حرام اور حلال کا حکم اللہ عزت کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جویریہ مسلمان ہے، یہ ابو جہل کی بیٹی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، تو میرا ارادہ ہوا میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو آپ علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ نے مجھے بلایا، فرمایا علی میں نے سنا ہے کہ تم جویریہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، کہ جی اور رسول اللہ ارادہ ہے۔ فرمایا دیکھو میں اس کو حرام نہیں قرار دیتا، لیکن میری بیٹی کا مزاج اور اس خاندان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو پھر میری بیٹی کو رخصت کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عمل سے باز آ گیا کہ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں پھر کوئی اور نکاح نہیں کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ میں حرام نہیں قرار دیتا اس نکاح کو، چونکہ عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے تمہاری اطاعت کے اندر اس کے اندر کمی آ جائے،
تو میں لہٰذا اس رشتے کو قبول نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کو بھول ہو جاتی کہ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اختیار دے رہا ہے، لہٰذا انبیاء کے جانشین علماء ہیں، اب جو عالم جس کو حرام قرار دے دے یا حلال قرار دے دے وہ جائز ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں، وہ ہوگا قرآن و سنت کے روشنی میں۔ بے شمار آن لائن کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں کاروبار کے لحاظ سے، اس میں کچھ جائز صورتیں ہیں، کچھ ناجائز صورتیں ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، ایسا رزق کمانے کے لیے ہمیں جید علماء کرام سے مشورہ ضرور لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے آڑ کے اندر حرام کماتے رہیں اور اپنی نسلوں کو حرام کھلاتے رہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، فرمایا تم پر پڑے ہوئے تمہاری گردنوں کے بوجھ کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ یہ میرے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، چونکہ بنی اسرائیل پر جتنے سخت احکامات تھے، آج بھی بنی اسرائیل موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ طوق جو تمہارے گلوں میں پڑ چکا تھا، تمہاری غلامی کا طوق، چونکہ بنی اسرائیل نے 70 سال تک غلامی کا دور دیکھا تھا اور سب فرعون کے نیچے لگ کے کام کرنے والے تھے، تو پہلی راست گاری ان کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائی، تو اس نسل ادھر ہی چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہارے سامنے ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں کہ جسے اگر تم قبول کر لوگے تمہیں دنیا آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی اب ان اہل کتاب میں جو بھی ایمان لائے، وَعَزَّرُوا اور آپ کی مدد کرے، قوت دے دین اسلام کو آگے بڑھانے میں، وَنَصَرُوا اور مدد بھی کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی بھی پیروی کریں جو آپ پہ نازل کیا گیا۔ اس سے مراد واحد قرآن ہے کہ قرآن کی پیروی کرنے میں ان کو دنیا آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے، صرف تورات پہ عمل کرنے سے نہیں ہو سکتی، یا انجیل کے ماننے والے انجیل پہ عمل کر لیں کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ اور ہمارے بعض مسلمان دوسرے ملکوں میں جب رزق کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ان کو وہاں کے ملنے ملانے والے دوست احباب دفتروں میں اور چرچ میں جانے والے ان کو قرآن کریم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جی اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں متقین کی صفات بیان فرمائیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، متقین وہ ہیں جو آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اے میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب میں نے آپ پہ نازل کی اور جو آپ سے پہلے نازل اس پہ ایمان لاتے ہیں، لہٰذا انجیل پر ایمان لاؤ۔ آج بھی ہماری انجیل کے اندر شراب حرام نہیں ہے، حلال ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پہ حلال رہی۔ اب مسلمان یہاں سے رزق کمانے گئے، کوئی نوجوان تعلیم حاصل کرنے گئے، لیکن قرآن کے ہی منکر بند کرا گئے، شراب بھی بند کرا گئے، جبکہ قرآن کریم کو سمجھنا صحابہ کرام کی زندگی سے ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو آپ علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ مکہ کے محلوں میں اعلان کرو، گلیوں میں اعلان کرو کہ قد حرمت الخمور، لوگوں شراب حرام ہو گئی۔ تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ گلاس اپنے منہ کی طرف لے جا رہے تھے، کانوں میں آواز پڑی، وہیں انہوں نے گرا دی کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا۔ اولئک هم المفلحون، تو فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کی کامیابی بھی میری اتباع اور میری تابعداری میں ہوتی۔ تو جب ان کے نبی کے لیے حکم تھا تو ان کے پیروکاروں کے لیے تو اس سے زیادہ حکم تھا، اور اس سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کو وہ اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پہچاننے والے تھے۔ خاص طور پہ جب مکہ فتح ہوا تو ان کو وہ پیشین گوئی پوری ہوتی اپنی آنکھوں سے نظر آئی جو ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ فاران کی چوٹیوں سے 10,000 کرسیوں کی جماعت لے کر بڑے اخلاقانہ طریقے سے اترے گا، اور یہ مسلمانوں کے لیے آج زندگی کا سب سے عظیم دن تھا کہ اپنے ان ظلم کرنے والوں سے بڑے احسن انداز میں بدلہ لے سکتے تھے۔ بلکہ حضرت معاذ نے اعلان بھی کیا الیوم یوم البرہہ، کہ آج بدلے کا دن ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ہم معاذ کے اعلان کو آگے نہیں جانے دیں گے، الیوم یوم المرحمہ، آج عام ترحم کا دن ہے، لا تثریب علیکم الیوم، آج ہم عام معافی کا اعلان کریں گے، ہم بدلہ کسی سے نہیں لیں گے۔ اور یہ 2000 کافر پکڑے ہوئے تھے اور گرفتار کھڑے تھے، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام پر وہ مظالم کیے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ حبار بن اسود جیسا قاتل حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو معاف کر دیا۔
تو عام معافی کا اعلان ہوا تو اہل کتاب جان چکے تھے کہ آپ علیہ السلام کی یہ صفت پوری ہو گئی، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔